دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ثناء الرحمان ثانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان ریلویز کے اوپر۔ پاکستان ریلویز جس کا شمار پاکستان کے چند قومی امیر اداروں میں ہوتا ہے، لیکن اپنی اس امارت کے باوجود پاکستان ریلویز چند سالوں سے، گزشتہ چند دہائیوں سے ہی اگر ہم بات کریں تو بہت ہی خستہ حالی کا شکار ہے۔ حالانکہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان ریلویز کا شمار پاکستان کے ان چند قومی اداروں میں ہوتا تھا جو ایک اچھی حالت میں پاکستان کو ملے تھے۔ شمالی ہندوستان کی سب سے جدید ترین ورکشاپ جو کہ 1908 میں قائم ہوئی تھی، وہ لاہور میں مغل پورہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہ ورکشاپ پاکستان کے حصے میں آئی تھی۔ ناظرین، اس ورکشاپ میں 1970 سے لوکوموٹیوز کی بحالی کا کام بھی شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی وہ ریلوے کوچز یا وہ ریلوے انجنز جو خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کی صحت کو دوبارہ بہتر بنایا جائے اور وہ کم از کم 15-20 سال آئندہ مستقبل میں بھی کام آ سکیں۔ پاکستان میں 1976 عیسوی میں جرمن کمپنی کی مدد سے اسلام آباد کیریج فیکٹری بھی قائم کی گئی، جس میں سالانہ 120 کوچز بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے، اور اس فیکٹری نے 2015 تک، یعنی کہ 2076 سے لے کر 2015 تک تقریباً 2011 کوچز بنائیں۔ اس کے علاوہ 2000 سے زائد ہی پرانی کوچز کو بحال بھی کیا۔ ناظرین، ہماری ان فیکٹریوں سے بنگلہ دیش اور بہت سے افریقی ممالک کے لیے آرڈر پر بھی کوچز اور لوکوموٹیوز بنا کے دیے گئے۔ پاکستان میں اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو تقریباً 8 سے زائد فیکٹریاں ایسی ہیں جو کہ بین الاقوامی معیار کی چیزیں بنا رہی ہیں، بین الاقوامی معیار کی ریلوے کی ریکارڈنگ اشیاء بنا رہی ہیں، اور ان کا جو معیار ہے وہ بین الاقوامی لیول کو میٹ کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے۔ اس کے باوجود یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جہاں پر دوسرے ممالک ہم سے اپنی اشیاء بنوا رہے ہیں، ہم بہت سی اشیاء کو باہر سے درآمد کر رہے ہیں، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے جس پہ ہم آج بات کریں گے کہ پاکستان ریلویز جو کہ بہت ہی گنے چنے، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، بہت ہی کم اداروں میں شمار ہوتا تھا جو کہ پاکستان کو اچھی حالت میں ملے تھے۔ پاکستان کے پاس قیام پاکستان کے بعد شمالی ہندوستان کی سب سے جدید ترین، اور اگر ہم کہیں واحد ورکشاپ تھی تو وہ بھی پاکستان کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بین الاقوامی معیار کے مطابق اشیاء بنانے والی فیکٹریاں بھی موجود ہیں۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان ریلویز اتنے زوال کی طرف گامزن ہے؟ کیا وہ حالات ہیں جنہوں نے پاکستان ریلوے کو اس نہج پر کھڑا کر دیا ہے؟ تو سب سے بڑی وجہ پاکستان ریلویز کی اعلیٰ بیوروکریسی۔ پاکستان ریلویز کا تقریباً 90% عملہ ہی اس وقت بہت ہی بدترین غفلت کا، بدحالی کا، انتظامی طور پر کرپشن کا مرتکب ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ہم بالکل اسپیسیفک جائیں تو اس میں سب سے زیادہ کردار پاکستان ریلوے کے اعلیٰ جو عہدیداران ہیں، جو پاکستان ریلوے کی اعلیٰ بیوروکریسی ہے، اس کا ہے۔ ناظرین، پاکستان ریلوے کی کارگو سروس میں یہ اور بھی زیادہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے جو کردار پاکستان کی بیوروکریسی کر رہی ہے۔ پاکستان ریلوے کے جو اعلیٰ سرکاری عہدیداران ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نجی مافیا کے ساتھ، نجی ٹرانسپورٹ مافیا کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے، اور بہت سے تاجر حضرات یہ شکایت کرتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل ہی ایسا بنایا جاتا ہے جس سے فائدہ صرف اور صرف نجی ٹرانسپورٹ کو ہوتا ہے۔ اس کا آخر کار نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تاجر حضرات کارگو سروس کو، پاکستان ریلوے کی کارگو سروس کو، اگر ہم مجموعی طور پر یا اوورآل دنیا کا معائنہ کریں تو کسی بھی ملک کے اندر جو ملک کی کارگو سروس ہوتی ہے، جو ملکی ادارے جس طرح سے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، اس سے زیادہ حفاظتی انتظامات کسی اور ادارے میں نہیں ہو سکتے۔ لیکن تاجر حضرات کا یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا مسئلہ تو ادھر کھڑا ہوتا ہے کہ ٹائم ٹیبل ہی ایسا بنایا جاتا ہے کہ جس سے صرف اور صرف نجی ٹرانسپورٹ مافیا کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اور یہ سارا کام ہوتا ہے گٹھ جوڑ سے۔ یہ گٹھ جوڑ کرتے ہیں مافیا والے اور پاکستان ریلوے کے اعلیٰ عہدیداران۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ سامان کو بروقت منتقل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر وہ پریفرنس دیتے ہیں، ان کی ترجیحات میں شامل ہے کہ وہ پھر نجی پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، پرائیویٹ کمپنیز کے ذریعے سے اپنے سامان کی ترسیل ایک جگہ سے دوسری جگہ کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان ریلوے کے اوپر بہت سے سکیمز باہر آئے۔ گزشتہ ادوار میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان ریلوے کی وزارت سے لے کر وزیر ریلوے سے لے کر چھوٹے عہدیداران تک بہت سے لوگ بہت سے سکینڈلز میں منظر عام پر آئے، ان کے اوپر کیسز بھی چلے، لیکن پھر کیا ہوا ہے کہ وہی وزارت ریلوے ویسی کی ویسی ہی قائم و دائم ہے، اور وہ وزیر ریلوے صاحب اپنی کرسی سے جانے کے بعد کسی دوسری وزارت پر موجود ہو چکے ہیں۔
ان سارے بدترین حالات میں، مایوس کن صورتحال میں کچھ امید کی کرنیں بھی روشن ہوئی ہیں۔ بلا شبہ ایسے کام ماضی میں بھی کیے گئے ہیں۔ 2010 میں تین نجی کمپنیز کو پاکستان ریلوے کی 3 ریلویز دی گئیں تاکہ وہ 3 جو ہے وہ ان کا چارج سنبھالیں، لیکن اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ جو نجی کمپنیز تھیں جنہوں نے چارج سنبھالا تھا پاکستان کی 3 ریلویز کا، انہوں نے اپنی ادائیگیوں کو بروقت نہیں کیا، بروقت انہوں نے اپنے واجبات ادا نہیں کیے، اور دوسری طور پر پھر وہی عہدیداران نے بدترین غفلت برتی، اور جس کی وجہ سے قرضہ اور بڑھ گیا۔ اور یہ منصوبہ جو کہ پوری دنیا میں جہاں پر ریلوے کا نظام بہت ہی جال کی طرح بچھی ہوئی ریلوے لائنز ہیں، وہاں پر حکومت کو سہارا دینے کے لیے کچھ ریلویز کو پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی احسن طریقے سے یہ کام سر انجام ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی سرکاری عہدیداران کی غفلت ہوئی اور نجی مافیا نے دوبارہ اپنی بروقت ادائیگی نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ پلان بھی فلاپ ہو گیا۔ لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ 9 سال کے تعطل کے بعد اسلام آباد اور استنبول، ترکی کے دارالحکومت استنبول کے درمیان مال بردار ریلوے کو دوبارہ بحال کیا گیا ہے۔ یہ جو مال بردار ریلوے تھی یہ گزشتہ ادوار میں بھی چلتی رہی ہے، لیکن گزشتہ 9 برس سے، یعنی 9 برس پہلے یہ بالکل روانگی کے ساتھ رواں دواں تھی، لیکن 9 سال سے یہ تعطل کا شکار تھی اور کسی بھی حکومت نے اس کے اوپر توجہ نہیں کی۔ لیکن چھوٹی سی ہم اس کو امید کی کرن کہہ سکتے ہیں کہ یہ روشن ہوئی ہے اس کھٹا ٹوپ اندھیرے میں، کہ دوبارہ سے یہ تعطل جو ہے یہ بحالی کی طرف گامزن ہوا ہے۔ دوسری اہم بات ریلوے کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان کے جو اہم اس وقت منصوبے چل رہے ہیں جن میں سر فہرست سی پیک کا منصوبہ ہے۔ ناظرین، سی پیک کے منصوبے کے تحت پاکستان ریلویز کا ایک ٹریک جو کہ پشاور سے کراچی کے درمیان ہے، جس کی لینتھ 1870 کلومیٹر بنتی ہے، یہ منصوبہ جس کو ہم ML1 منصوبہ بھی کہتے ہیں، یہ تقریباً 6.8 ارب ڈالر کی کثیر رقم سے پایہ تکمیل تک پہنچنا ہے، اور اس کے اوپر تقریباً 7 سال کا عرصہ لگنا ہے اس کو مکمل ہونے میں۔ اور یہاں پر بھی ایک صورت، اس کو ہم امید کی کرن تو کہہ سکتے تھے، لیکن جو اس وقت اپوزیشن کے اور حکومت کے حالات چل رہے ہیں، دونوں نے ہی اس وقت اپنی ساری توجہ، اپوزیشن نے بھی اور حکومت نے بھی سینٹ کے انتخابات پہ کی ہوئی تھی۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اس منصوبے پر اب دوبارہ توجہ کی جائے گی، جس کو ریلوے کے ماہرین بہت ہی انقلاب کی طرف چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کو پیش خیمہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا، جس کو ابھی 7 سال لگنے ہیں، اور یہ رواں سال یعنی 2021 میں جنوری سے اس منصوبے کا آغاز ہونا تھا، جو اب 2.5 ماہ گزرنے کے بعد بھی تاحال اس منصوبے کو آغاز نہیں کیا گیا۔ لیکن سمجھتے ہیں یہ ماہرین کہ اگر یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے تو یہ ریلوے کی ترقی کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ناظرین، اس آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔